السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں لیکچر میں ہم انشاءاللہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آپ علیہ السلام کی وہ احادیث مبارکہ جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں اور ریفرنس کے طور پہ بیان کی جاتی ہیں، وہ تقریباً 210 احادیث مبارکہ ہیں، اور ہم ان 210 احادیث مبارکہ میں سے 5 احادیث مبارکہ کو لیں گے جن احادیث سے آپ علیہ السلام کا عقیدہ ختم نبوت بیان ہو، جن احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے اپنے اس عقیدے کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی جس کا مفہوم ہے کہ حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ علی تمہاری میری طرف نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھی۔ اب ہارون علیہ السلام بھی نبی اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، فرمایا نسبت اور تعلق تو وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لیکن پھر آپ نے آگے وضاحت بھی فرما دی تاکہ یہاں تک اگر بات کو دیکھا جائے تو ذہن میں اشکال آتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، اور اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اپنی نسبت فرمائی اور مثال حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی، تو اس لیے آپ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی وضاحت بھی فرما دی اور فرمایا کہ تعلق اور نسبت تو وہی ہے، لیکن فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے، تاکہ کوئی اشکال پیدا نہ ہو، کوئی سوال اعتراض پیدا نہ ہو، عقیدہ ختم نبوت واضح ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اگر کہیں مثال بھی دی اور گفتگو بھی فرمائی، اور اگر اس میں کہیں ایسا اشکال پیدا ہونے کا اندیشہ بھی تھا تو آپ نے بات کو وضاحت اس بات کی فرمائی، اس بات کو کلیئر فرمایا اور اس بات کو کھول کے بیان فرمایا تاکہ کوئی اس بات کے اوپر اعتراض اور سوال نہ کر سکے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال تمام انبیاء کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص نے خوبصورت محل بنایا۔ اب آپ علیہ السلام ویژولائز کروا کے اپنی امت کو اس عقیدے کو سمجھا رہے ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ میری مثال تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے ایک خوبصورت محل بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگوں کو دعوت دی، لوگ آئے اور لوگوں نے محل کو دیکھا اور محل کو دیکھ کے اس کی بہت تعریف کی، لیکن جب لوگوں کی نظر اس مقام پر پڑی جہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی تو لوگ کہنے لگے اگر یہ ایک اینٹ بھی لگا دی جاتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں، اب میرے آ جانے کے بعد نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، کسی نئی امت کی ضرورت نہیں آپ کی امت کے بعد۔ اتنے خوبصورت انداز میں آپ علیہ السلام نے اپنے ختم نبوت کو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا اور کھل کے بیان فرمایا۔ اب اتنا واضح الفاظ کے ساتھ جب عقیدہ ختم نبوت بیان ہو گیا اور پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھلا انکار کر رہا ہے اسلام کا، وہ کھلا انکار کر رہا ہے حدیث کا، وہ کھلا انکار کر رہا ہے آپ علیہ السلام کے فرامین کا، وہ کھلا انکار کر رہا ہے بنیادی عقیدے ختم نبوت کا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث میں کھل کے اس عقیدے کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔
ایسے ہی اگر ہم آگے چلیں تو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت و رسالت اب منقطع ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول۔ اب یہاں پہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ نبوت بھی اور رسالت بھی منقطع ہو چکی، ختم ہو چکی۔ یہ جو سلسلہ نبوت و رسالت کا تھا یہ ختم ہو چکا، منقطع ہو چکا۔ اب نہ تو نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول، کیونکہ پیغمبر جو آتے تھے دو ہی قسم کے پیغمبر تھے، ایک تو نبی ہوتے تھے یا دوسرے رسول ہوتے تھے۔ اور نبی اور رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جو پچھلے رسول سے کوئی نئے احکامات لے کر آئے، زیادہ ہوں یا کم ہوں، زیادتی ہو یا کمی ہو، شریعت میں، احکامات میں، کتاب میں، صحیفے میں۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے رسول کی تعلیمات ہی جس کو دی جائیں، اس میں نہ کوئی کمی ہو، نہ کوئی زیادتی ہو، نہ کوئی حکم زیادہ ہو، نہ کوئی حکم کم ہو، وہ نبی ہے۔ تو دونوں طرح کے پیغمبر، جو نبوت نبی ہے یا رسول ہے، دونوں طرح کے پیغمبر جو دنیا میں تشریف لاتے تھے، دونوں کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ نہ میرے بعد، میرے آنے کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ رسول اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ میری شریعت، آپ علیہ السلام کی شریعت کامل ہے، آپ علیہ السلام کی شریعت مکمل ہے، اس لیے رسول نہیں آ سکتا۔ کیونکہ رسول آتا تھا تو وہ پچھلے رسول کی شریعت میں کمی یا زیادتی کا حکم لے کر آتا تھا، زیادتی یا کمی کے ساتھ آتا تھا۔ تو رسول تو آ نہیں سکتا، تو کیا نبی آ سکتا ہے؟ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ وضاحت فرما دی کہ اب میرے بعد نبوت بھی منقطع ہو چکی، نبی بھی نہیں آئے گا۔ جیسے رسول نہیں آئے گا ایسے ہی نبی بھی نہیں آئے گا، کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ تو آپ کے اس فرمان مبارک سے بات واضح ہو گئی کہ نبی جو کہ عام تھا وہ بھی نہیں آئے گا، اور رسول جو کہ خاص تھا وہ بھی نہیں آئے گا۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اور نبی اس وجہ سے نہیں آئے گا، نبی کی جو وضاحت فرمائی، نبی اس وجہ سے نہیں آئے گا کہ نبی آتا تھا تو نبی کو بھیجنے کے خاص مقاصد ہوتے تھے، کہ جو رسول کی تعلیمات تھی ان تعلیمات میں امت نے کوئی زیادتی کر دی ہے، امت نے اپنی طرف سے کوئی کمی کر دی، امت نے اپنی طرف سے کوئی ترمیم کر دی، امت نے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا، یہ امت ان تعلیمات کو چھوڑ چکی ہے، امت ان تعلیمات سے پھر چکی ہے، یہ امت میں اب کوئی ایسا رہا نہیں جو ان تعلیمات کی تبلیغ کر سکے، پہنچا سکے۔ تو اس وجہ سے نبی کو بھیجا جاتا تھا کہ وہ رسول کی تعلیمات جو رسول کو دی گئی تھی انہی تعلیمات کو لے کر آتا تھا، اور جو کمی ہوتی تھی یا زیادتی ہوتی تھی، جو تبدیلی ہوتی تھی یا ترمیم ہوتی تھی، ان سب کو صاف کر دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا، اور صاف بات سامنے پیش کر دیتا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے دین کی تو خصوصیت یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے، تو پھر نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ جب دین اسلام، دین شریعت محفوظ ہو گئی تو پھر نبی کی ضرورت نہیں باقی رہتی۔ ایسے ہی اگر ہم آگے چلیں تو آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ بیان فرمائی اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، کہ آپ علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی، انگشت مبارک اور درمیانی انگلی، ان دونوں کو آپس میں جوڑا، اور جوڑنے کے بعد فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ دو انگلیاں۔ اب دیکھیں دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں،
تیسری انگلی کی ضرورت نہیں، تیسری انگلی کی جگہ نہیں، تیسری انگلی کا مقام نہیں۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، ایسے ہی میں اور قیامت بھی ساتھ ہی بھیجے گئے ہیں۔ میرے بعد اب کوئی نبوت نہیں ہے، نیا نبی نہیں ہے، نبی کی پیدائش نہیں ہے، نبوت جاری نہیں ہے، بلکہ میرے بعد جیسے شہادت کی انگلی کے بعد درمیانی انگلی ہے، ایسے ہی میرے بعد اب قیامت ہے، میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں ہے، نبی کی پیدائش نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی ویژولائزیشن کے ذریعے سے ویژولائز کروا کے آپ نے اپنی امت کو سمجھایا تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے، کوئی سوال ذہن میں باقی نہ رہے، اور عقیدہ عام فہم انداز میں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا، عام فہم انداز میں آسان کر کے سمجھایا عقیدہ۔ اب پانچویں حدیث مبارکہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور یہ 30 کے 30 جھوٹا دعویٰ نبوت کریں گے، اور فرمایا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت نہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں سمجھنے کے لیے، دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو آپ نے اس میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا کہ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں۔ دوسرا آپ نے اپنے بعد آنے والے جھوٹوں کا بھی تعارف کروایا کہ میرے بعد اس امت میں، میری امت میں کتنے جھوٹے ایسے آئیں گے جو جھوٹا دعویٰ نبوت کریں گے۔ تو بات سمجھ یہ آئی کہ عقیدے کو بچانے کے لیے عقیدے کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، اور عقیدے کے دشمن کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ عقیدے کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، نظریات کو بچانے کے لیے، ایمان، عقائد و نظریات کی تفصیلات کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، اور ایمان، عقائد و نظریات کے دشمن کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف عقائد کی تفصیلات کا پتہ ہوگا، ایمان و نظریات کی تفصیلات کا پتہ ہوگا، اور دشمن کا نہیں پتہ ہوگا، تو بھی بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر دشمن کا پتہ ہوگا اور پہچان ہوگی، لیکن ایمان، عقائد و نظریات کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہوگا، اپنے عقائد کی تفصیلات کو جانتا نہیں ہوگا، تو بھی ایمان بچانا، عقائد و نظریات بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پہ ہمیں یہ دونوں پیغام ملتے ہیں کہ ایمان کو بچانا ہے تو ایمان کی تفصیلات کو بھی جانو، اور ایمان کے دشمن کو بھی جانو۔ نظریات کو بچانا ہے، عقائد کو بچانا ہے تو عقائد کی تفصیلات کو بھی جانو، اور عقائد کے دشمن کو بھی جانو۔ جہاں پہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ تھی جو ہم نے پیش کرنی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی، اور الحمدللہ احادیث مبارکہ سے بھی ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، واضح کیا، اور حجت کے طور پہ پیش کیا، دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ جیسے قرآن آیات ختم نبوت کے اوپر دلیل ہیں، ایسے ہی ختم نبوت کے اوپر احادیث مبارکہ بھی دلالت کرتی ہیں، اور اس میں سے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیجیے۔